ہیں کن کے لیے؟ کون ہیں جو یہ رات 12 بجے سے وہی ہیں جو آپ کے جن کو آپ ذہن کی کسی گوشے میں رکھ کے مجھ سے کوسچن کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں بیچارے، کوئی کیون کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوا ہے، کوئی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، کوئی کھمبے کے ساتھ. تو مطلب ہم کبوتروں کو غلط کہتے تھے تو غلط بات تھی وہ کہ جو کبوتر میسج لے کر جایا کرتا تھا. اب بہت آسان ہو گیا. اب جیسے شاہ صاحب چیک اینڈ بیلنس کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت مشکل ہے. میرے خیال میں ایک احساس و شعور کی بیداری انتہائی ضروری ہے. باہر کی قومیں آپ دیکھ لیجئے، بس آ کے رکتی ہیں، وہ کیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجال نہیں ہے جو کوئی یہ کہے یار کھڑکی والی جگہ نکل جائے گی 10 کو دھکے مار کے وہ سیٹیں پھلانگتا ہوا جائے. جی ہاں، اگر وہ پہلے بھی کھڑا ہے اور کچھ لوگ آگے کیوں میں لگ گئے، وہ صبر سے پیچھے کھڑا رہے گا کہ چلو لوگ چلے جائیں. یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی ان کی فکر بنا دی ہے، ایسی ان کو تعلیم ان کے اندر رچ بس گئی ہے کہ وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے. ٹھیک. اور معاشرہ اتنا اصلاح پذیر ہو گیا ہے کہ اب کوئی غلطی کرتے ہوئے خود شرمندہ ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے غلطی کروں گا تو یہ انگلیاں اٹھ جائیں گی میرے اوپر. وہاں جھوٹ بولنا ایک بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا رنگ تھا جو ہونا چاہیے. تو بہرحال چونکہ ہمارے یہاں تعلیم بھی بہت کم ہے، یہ ہے بنیادی وجہ. جی ہاں، بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے، تعلیم بھی کم ہے اور پھر شعور کی بیداری کا کوئی اہتمام نہیں ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ وہ روڈ کے اوپر اگر کوئی عام کام کرنے والا نا، وہ بھی موبائل سنبھالے ہوئے، حتیٰ کہ گٹر صاف کرنے والا بھی اسی پہ لے رہا ہے وہ آرڈر، نیچے سے آواز دے رہا ہے کہ ہاں میں آ رہا ہوں، یہ کھول لوں پہلے یہ والا بند زیادہ ہے، یہ کھول لوں پھر وہیں آ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے، میرا ایک دوست تھا، وہ کال سینٹر میں جاب کرتا تھا اور وہ یہاں سے کال سینٹر چلاتے تھے اور پاکستان سے باہر ممالک میں جیسے امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں کچھ چیزیں سیل کرنے کے لیے، وہ کال سینٹر چلاتا اور اگر غلطی سے وہ موبائل نمبر اس سے مل گیا ہے تو انہیں یہ باقاعدہ انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ اگر آپ کا نمبر موبائل نمبر پہ آپ کی کال مل گئی ہے کسی چیز کی تشہیر کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی یہ میرا موبائل نمبر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر سوری کریں اور ان کو کہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں غلطی سے آپ کے موبائل پر کال کر بیٹھا ہوں. یقیناً سزا اور جزا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، آج یقیناً دیکھیے کہ آج مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف راغب بھی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت، اللہ سے ملاقات اور سزا و جزا کا سلسلہ. تو ایک تو ان کی پالیسیز کے اندر جزا و سزا کا سلسلہ ایک، اور جیسا قبلہ مصطفیٰ نے فرمایا نالج اور تعلیم، یعنی بنیادی فاؤنڈیشن جناب آپ دیکھیے کہ ڈیپ سے اس کو گھروں میں وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ اس اسکول اور اس تعلیم کو حاصل کر کے آئے جہاں اساتذہ نے ان کو وہی گڈ مینرز اور اچھے اخلاق ان کو سکھائے تھے. تو یہاں اگر ہم توجہ کریں کہ آج ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر، آج ہمارے جناب جو ہے کہ نظام تعلیم کے اندر کیا یہ اساتذہ کا رویہ ہے؟ کیا ہم پڑھاتے وقت استاذ کا ایسا ادب کرتے ہیں، یا وہاں پر استاذ اس قسم کے اخلاق سکھاتا ہے کہ گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ اور اگر یہ گھر سے نکل کر کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلنے کے بعد معاشرے میں برسر عام روڈوں پر جس طرح کے فرمایا کہ کھمبے پر ہے، ادھر ہے ادھر ہے، جو ہم بھی ہے، تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس، جزا اور سزا کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون اس کا مسئول ہے؟ جب تک سب ادارے مل کر اس کی نہیں سوچیں گے تو آپ 4 آدمی مل کر یقین بات ہم کر سکتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، اجر ملے گا اور بہت سے لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے، لیکن ایک معاشرہ جب بنے گا، جب ہر معاشرے کا فرد اور بالخصوص جس پر معاشرے کی ذمہ داری ہے اور جو معاشرے کا نظام جس پر ہے، جس کو باقاعدہ وہ عہدہ دیا گیا ہے، جب تک وہ اپنے حق کے ساتھ احساس ضیاء اور احساس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا، تبدیلی نیچے سطح پر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، ہماری جو ہم پہلے بھی اشارتاً اس پر بات گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے بات کی جائے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. کون ہے جس کی بیٹی نہیں ہے؟ اور کسی کی بھی بیٹی ہے وہ ہماری بیٹی ہے، کسی کی بھی بہن ہے وہ ہماری بہن ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے. تو کیا اس کی عزت اور اس کی عصمت کو اس طرح سے آپ کریں گے؟ کوئی بھی موبائل فون کر کے اور کچھ بھی کہے گا، اور یہ جو معاملہ ہو گیا ہے یہ بہت تکلیف دہ، اس پر سوچنا پڑے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. میں بھی سحری کر رہا ہوں اور آپ کے لیے ہم انوے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. کون سا کلام؟ مدثر سرور چاند کا اگر کوئی کلام سنا. میں وہی پیش کرنے لگا. میرے دوست بھی ہیں بہت اچھے اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں. آپ کو جتنا سحری میں مزہ آ رہا ہوگا تو جب مدینے سے بلاوا آتا ہے اس حوالے سے جو اس کا قافیہ ہے بڑا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ. طیبہ سے نامہ طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ
سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، اس پہ پھر نام، اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے، اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے، در سرکار پہ میں پھر جاؤں، در سرکار پہ میں پھر جاؤں، سلسلہ یوں ہی، سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے، سلسلہ یوں ہی چلا ہو تو مزہ آ جائے، ان کے دربار میں یہ سر میرا جھکا ہو جس دم، ان کے دربار میں سر میرا جھکا ہو جس دم، وہ دم وقت، وہ دم وقت قضا ہو تو مزہ آ جائے، وہ دم وقت قضا ہو تو مزہ آ جائے، اور دیکھتے دیکھتے گنبد کے حسین جلووں کو، دیکھتے دیکھتے گنبد کے حسین جلووں کو، پھر نئی نعت، پھر نئی نعت عطا ہو تو مزہ آ جائے، پھر نئی نعت عطا ہو تو مزہ آ جائے، اے مدثر باب جبریل کے ہی پاس فقط، اے مدثر باب جبریل کے ہی پاس فقط، مستقل میرا، مستقل میرا پتا ہو تو مزہ آ جائے، مستقل میرا پتا ہو تو مزہ آ جائے، طیبہ سے نامہ چلا ہو تو مزہ آ جائے، میرے طیبہ والے اس پہ پھر نام میرا ہو تو مزہ آ جائے۔ مدثر سرور چاند ہمارے بہت اچھے دوست ہیں میرے، اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ میں نے ان کا ابھی اپنے نئے البم میں ان کے 2 کلام پڑھے ہیں،
تو بہت اچھے آپ شاعر سے اکثر آپ کا ذکر ہوتا ہے اور بڑی محبت فرماتے ہیں. بہت بہت اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور کہتے ہیں نا وہ کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے، یہ بھی ایک غلط روایت ہے ہاں جو مشہور ہو گئی ہے. میں نے ایک صحیح بات کے عنوان میں کچھ دنوں پہلے افطار کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ غلط روایت ہے کہ جو کہتے ہیں جی کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے. کھانا کھاتے ہوئے بولنا چاہیے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، اور کچھ آپ نور اس میں شامل کرنے کے لیے، خوراک میں شامل کرنے کے لیے کچھ وظائف پڑھ لیں، اچھی باتیں کر لیں. تو وہ یہودیوں کی عادت ہوتی تھی، یا وہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ آگ سے پکی ہوئی چیز کا احترام کرتے تھے اور احتراماً خاموش رہتے تھے. تو کھانا کھاتے ہوئے بولنا چاہیے. میں کاش کہ آپ کو دعوت دے سکتا کھانے کی کہ آپ سحری میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. بہرحال کلام کی تو ہم آپ کو دعوت دے سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی جو منقبت ہے اس کے چند اشعار. بسم اللہ. سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، موہ درشن پیا، موہ درشن دے دو آج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا. سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، پالن ہار ہے خواجہ کا در ہند ولی ہو پورے ہند پر، پالن ہار ہے خواجہ کا در ہند ولی ہو پورے ہند پر. چلتا ہے تمہارا راج، چلتا ہے تمہارا راج مورے خواجہ پیا، چلتا ہے تمہارا راج مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا، مورے خواجہ پیا. سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، میں دکھین کی آس بنداؤ، میں دکھین کی آس بنداؤ، میں دکھین کی آس بنداؤ، ضیاء کو اپنی دید کراؤ، ضیاء کو اپنی دید کراؤ. مورے بسرے گئے سب کاج، مورے بسرے گئے سب کاج مورے خواجہ پیا، 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 مورے خواجہ پیا. سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا، سب ولین کے مہاراج مورے خواجہ پیا. رحمت کے فرشتے بھی ہر گھر میں اترتے ہیں، ہر گھر میں اترتے ہیں، رمضان کی برکت. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور بات ہو رہی تھی آج جدید ٹیکنالوجی ہیک کر لیتے ہیں. کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی ای میل ایڈریس ہے، کوئی اکاؤنٹ ہے، یہ ٹھیک ہے؟ میرا ای میل، اب ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ ہیک ہو جاتا ہے، پاسورڈ غائب ہو جاتا ہے، پتہ چلا یہ خود ہی نہیں آپ انٹر ہو رہے اپنے اس میں. تو بالکل یہ ایک امانت میں خیانت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تو یہاں تک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا خلال بھی استعمال نہ کرے. خلال ٹوتھ پک یعنی اتنی معمولی چیز ہو، اور پھر آپ اس کے اچھا دوسری پھر مسلمان کے راز پہ ولا تجسسو کے الفاظ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، اس کی پرائیویسی کو متاثر نہ کیا جائے. یہ امانت میں خیانت ہے، بہت بڑی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. صحیح. تو آپ اس طرح ہیک کر کے دوسرے کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یا اس کو کوئی ویک پوائنٹ تلاش کرنے کی کوشش کرنا،
شوقیہ بھی ہو اگر چلو ویسی چلو ہیکنگ کر کے دیکھتے ہیں یار مزہ آ رہا ہے دوسرے کو اس میں، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو صحیح چلتا کرتے کیا ہے وہ. ہاں تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ ایک سوال، مقصد اس کے جائز یا ناجائز کیا مطلب اس کا فیصلہ بھی کیجیے گا آپ، لیکن یہ جو ہمارے نوجوانوں کو بہت شکایت ہوتی ہے کہ فیس بک پر نہیں پتا کہ وہ لڑکا ہے، لڑکا لڑکی بن کر، لڑکیاں لڑکے بن کر اس طرح آنا، یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بھی کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، سب سے بڑی چیز دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ بھی اس کو جائز نہیں رکھا ہے. مسلمان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، کفار سے دھوکہ اور جھوٹ حرام ہے، شدید قسم. اور یہ شدید دھوکے میں آئے گا، بالکل آتا ہے. آپ کسی کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، کسی کی فیلنگ سے آپ کھیل رہے ہیں ایک عرصہ دراز تک، اور پھر اس کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ، تو یہ سب بالکل غلط ہے. اس میں لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی بہت آگے ہیں. بہنوں کو خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ یہ کر کیا رہی ہیں. آپ کسی کے ساتھ آپ کا عورت ہونا ہی آپ کے لیے باطن میں شرم و حیا کی کثرت کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سی عورت لڑکیاں پھر اس قسم کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. کسی کا اکاؤنٹ کسی کے نام سے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی تھوڑا مشہور آدمی ہے، اس کے نام پر بنا لینی اور اس پر لوگوں سے کچھ فائدے اٹھانے کی کوشش کرنا یا اس کے اپنے کردار کو ڈیمیج کرنا، یہ جی ہاں، یہ بھی بالکل امانت میں خیانت کے زمرے میں ہی آئے گا. اچھا، ہاں جی. تو بعض اوقات اچھی سوچ کے ساتھ بھی انسان کر لیتا ہے کہ یعنی مقصود پازیٹیو ہے، لیکن بہرحال اس کے خود بخود نیگیٹو اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. جو احتیاط کسی شخص کے نام کو استعمال کرنے میں مقصود اور مطلوب ہوتی ہے، آپ وہ احتیاط وہاں تک نہیں کر پاتے. لوگ بزدل ہوتے ہیں شخصیت سے. آپ فیس بک پہ چلے جائیں، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن آپ میرے نام کو کر کے دیکھ لیجئے 10 اکاؤنٹ آپ کو مل جائیں گے. وہ شاگردوں نے بنا کے، اور پھر وہ تو یہ غلط طریقہ ہے بالکل. اگر کوئی ہمیں سن رہے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے اکاؤنٹس ہمارے نام سے نہ بنائیں، آپ اپنے طور پہ بنائیں. کوئی ہماری سپورٹ آپ کو علمی لحاظ سے چاہیے ہو، ہم بالکل آپ کے ساتھ جتنا ہمارا وقت ہے آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن اس طرح نام یوز نہ کیے. میں تو ایک صاحب نے اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی میرے نام پر اکاؤنٹ بنانے کی، مجھے سے پوچھ رہے ہیں. تو میں ہنس دیا کہ میں نے کہا یار یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ بھائی آصف شیخ بات کر رہا ہوں، لالا مسجد. جی کیسے ہیں شیخ صاحب، خیریت سے ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ کی تمام حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام. بہت شکریہ. آپ کے یہاں تو روزہ شروع ہو چکا ہوگا؟ جی ابھی تو ختم ہوگا، ہمارا ٹائم تو تقریباً 3:40 تک ختم ہو جاتا ہے. ہاں ٹائم ختم ہوگا، روزہ شروع ہوگا. ہاں جی روزہ شروع ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں روزہ بند ہونے والا ہے، روزہ کھلتا جی بالکل روزہ شروع ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو سوال آج کا یہ تھا کہ ایک تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بیان فرما دیں جی، اور دوسرا سوال تھا کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پہ اس کو نہیں دہرانا چاہیے، صرف اس کے بعد یہ لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے. تو ایک تو اس کا صحیح طریقہ اور اس کا ثواب جو ہے وہ بتا دیں، بہت مہربانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. یہ غسل کا طریقہ دیکھیں، آج کل تو شاور وغیرہ یوز ہوتے ہیں. آپ اچھی طرح پورے بدن پہ پانی بہائیں تو فقہا نے فرمایا کہ اس میں فرض بھی پورا ہو جائے گا اور سنتیں بھی پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ بالٹی وغیرہ سے نہا رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں. اس کے بعد استنجا کی جگہیں دھوئیں. اگر جسم پہ کہیں نجاست ہے اس کو دور کریں. پھر نماز کا سب مکمل وضو کریں. اس کے بعد پھر تیل کی طرح پورے بدن پر ایک دفعہ پانی کو مل لیں. پھر سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، یہ پورا دھڑ دھل جائے گا. پھر الٹے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں. پھر سر اور بقیہ دھڑ پر 3 دفعہ پانی ڈال لیں، اور پانی ڈالتے ہوئے ملتے جانا بھی سنت کریمہ ہے. اذان کا جواب دینا مستحب ہے، قولی جواب دینا. اگر دیں گے ثواب ملے گا، نہیں دیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ہر کلمے پہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے. اور اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو دہرایا جائے تو چونکہ یہ دعوت ہے، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف، تو اگر اس کو دہرا دیا جائے تو یہ ایک طرح سے مذاق سا لگے گا. جیسے آپ مجھ سے میرے گھر پہ دعوت پہ آئے، میں کہوں میرے گھر پہ دعوت پہ آئے، تو یہ جواب نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پھر سرکار نے یہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین فرمائی دونوں میں، حی علی الفلاح میں بھی. جی ہاں دونوں میں. صحیح. وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات کے لیے جس بات کا میں نے انتخاب کیا ہے، پودے، درخت، جنگلات، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ
خطے کے بھی حسن کا باعث بنتے ہیں، اس خطے کو حسین بناتے ہیں. کسی گھر میں ہیں تو اس کے حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں، کسی شہر میں ہیں، کسی ملک میں ہیں تو اس خطے کے حسن کا باعث بنتے ہیں. اچھا، حسن و جمال اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں غذا بھی دیتے ہیں. فروٹس بہت، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اس سے ملتی ہیں. ہمیں آرام ملتا ہے، سایہ ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے. پھر دو چیزیں ہیں اس میں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انسانوں کے جسم سے جو خارج ہو رہی ہے سانس کے ذریعے اسے کیچ کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں. ایک تو آکسیجن کو ختم کر رہے ہیں، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر رہے ہیں اور آکسیجن خارج کر رہے ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. پھر آج کل جو جتنی ترقی ہو گئی اور گاڑیاں اور ٹریفک اور صنعتیں اس کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور جتنے درخت اس پولیوشن کو ختم کر سکتے ہیں اتنا کوئی اور ختم نہیں کرتے. پودے ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں جو ہمیں ان بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے ہتھیار ہیں. درخت ہوا کو صاف کرنے کے علاوہ گرمی کو بھی کم کرتا ہے. جس علاقے میں درخت ہوں گے زیادہ، آپ دیکھیے کہ گرمی بہت شدید پڑ رہی ہو تو اس علاقے میں وہ درخت اس گرمی کو کم کرنے کا باعث بنیں گے. ایک تحقیق کے مطابق ایک اوسط سائز کا درخت، یعنی درمیانہ سا، نہ بہت بڑا ہو نہ بہت چھوٹا ہو، 2 خاندانوں سے خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے. 2 خاندانوں سے خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے اور پھر اسی حساب سے، اسی ریشو سے آکسیجن بھی خارج کرتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے کام آتی ہے. یعنی درخت لگانا ماحولیاتی، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف گھروں میں باقاعدہ کیمپین چلائی جاتی ہے اس چیز کے لیے کہ درخت اگائیں، یہ پودے اگائیں، یہ آپ کے لیے صحت مند ہو سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان سماعت فرمائیے. سرکار نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے اس میں سے کوئی بھی کھائے تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس ارادے سے کوئی پھلدار یا سایہ دار درخت لگاتا ہے کہ اس کے پھلوں یا سائے سے انسان اور حیوان فائدہ اٹھائیں گے تو اسے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا رہے گا. ناظرین کرام، یہ ماحولیات والے تو آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں نا. میرے آقا نے تو یہ بات ہمیں آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رمضان رمضان شان رمضان شان رمضان. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور کنکلوڈ کرتے ہیں ہم جو آج انٹرنیٹ، موبائل، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کیا ہونا چاہیے شاہ صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً جس سطح پر جتنی ضرورت ہے اس کو وہیں تک رکھا جائے. والدین کو خاص طور پر اس کی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں عموماً جو ہے کہ وہ صحن گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ اپنی نگہداشت اور اپنی نظروں کے سامنے ہو. اور ماں کا بہت زیادہ کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ خاص طور پر یہ توجہ کرے. باقی یقیناً اس کو اویل کرنا چاہیے. ابلاغ و تبلیغ کا سلسلہ ہے، اور یقیناً دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت اسلام کی خدمت جو ہو رہی ہے اس میں ایک مؤثر طریقہ یقیناً نیٹ کا بھی ہے. صحیح. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے مقصد حیات کو ہمیشہ انسان پیش نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، ہم ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. چنانچہ وہاں پر ہمارے ہر عمل کا حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک. اگر ہم اپنے اعمال کے بارے میں غور و تفکر کر لیں، میں کیا کر رہا ہوں، کس چیز کو کیسے استعمال کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے جواب دے بھی ہونا ہے، اور یہ چیز میری مقصد حیات کی تکمیل کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو ہر شخص ایک میسج کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے گا کہ میں کس کو کر رہا ہوں اور کس مقصد کے تحت کر رہا ہوں. صحیح. بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو. اب سچ بات تو یہ ہے کہ اس پر پروگرامز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آج بھی بہت دل و جان کے ساتھ اس پر جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس پر اس تعلق سے گفتگو ہوئی ہے. مس کالز کرنا یہ بدتمیزی کی علامت ہے.
میسج کر کے غائب ہو جانا یہ بزدلی کی علامت ہے. دیکھیے کچھ ہمیں ٹیکنالوجی ملتی ہے یہ پازیٹیو یوز کے لیے. میں نے اس کال سینٹر کی مثال دی نا کہ اگر امریکہ میں اگر کسی موبائل فون پر اگر وہ مل جائے تو وہ معذرت کرتے ہیں اور وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ میرا موبائل فون میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا شخص اس وقت کہاں پر ہے, کس پوزیشن میں ہے, کہیں میٹنگ میں ہے, کہیں مسجد میں ہے, کسی محفل میں ہے, کسی پروگرام میں ہے, والدین کے ساتھ بیٹھا ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک دفعہ اگر لائن کاٹ بھی دیں تو بار بار کرتا رہتا ہے. جی ہاں, تو یہ بھی بدتمیزی ہے, یہ بھی بدتمیزی. آپ نے ایک دفعہ فون کیا, اس کے بعد جب اس نے بزی کر دیا ہے تو آپ کچھ دیر بعد ٹرائی کر لیجئے یا انتظار کر لیجئے, ایک میسج چھوڑ دیجئے. یہ ایک انداز ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, مینرز ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فرق جو ہے وہ تعلیم کا ہے. میرا خیال ہے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے جہاں ہم دیگر بہت سارے مسائل کا شکار ہیں, وہیں یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں ایک گھر میں 6 افراد ہوں اور 18 موبائل فونز ہوں اور 18 سمیں ہوں تو یقیناً مسائل تو پیدا ہوں گے. وہ کن مقاصد کے لیے اتنی ساری سمز رکھ رہے ہیں آپ؟ فون کا استعمال کریں, یہ ایک سہولت ہے بہت بڑی, اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی پریشانی اس فون کے ذریعے ہو. پریشانی میں بھی یہی کام آتا ہے, خوشی میں بھی یہی کام آتا ہے, آپ کے کام بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ موبائل فون ان کا آفس ہے, ان کا شو روم ہے, وہی ان کے لیے سب کچھ ہے, ان کی روزی روزگار کا ذریعہ موبائل فون ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے مینرز ہیں, ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, قرآن پاک میں اما حوا کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں اما حوا کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 10 مرتبہ, 100 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی نہیں آیا؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے میسج کر سکتے ہیں, میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوں, اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. کلام شامل کرتے ہیں آخر میں. ہمارے ساتھ صغیر نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے, کلام شامل کریں گے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے, محبتوں کا سلا ایسے
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اس سے آگاہکار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سے آگاہکار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری یہ لفظ نعت کے جتنے آپ دیتے ہیں، یہ لفظ نعت کے جتنے آپ دیتے ہیں، یہ نعت گوئی میں میرا شمار آپ سے